اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما احس عیسی منهم الكفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاہدین ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ سورہ آل عمران کی چند آیتیں میں نے ابھی پڑھی ہیں جن کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ پچھلی مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی والدہ حضرت مریم کے بارے میں کچھ گفتگو ہوئی تھی۔ جو الزامات ان کے اوپر لگائے جاتے تھے ان کو دفع کیا گیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی کچھ خصوصیات، کچھ معجزات، کچھ کرامات کا ذکر کیا گیا تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے تھے۔ اب یہاں سے ذکر ہے اس بات کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب بنی اسرائیل کو سمجھاتے رہے لیکن بنی اسرائیل کہ جس کی روش ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ اس قوم نے اپنے نبیوں کی بات مان کر کے نہیں دی اور ہمیشہ اپنے نبیوں کی باتوں کو ٹھکراتے رہے، ان کے پیغاموں کو ٹھکراتے رہے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کی سرکشی اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کرنے تک کی سازشیں کرنے لگے اور کچھ نبیوں کو قتل بھی کر ڈالا۔ لہٰذا جب ان کی گمراہیاں حد سے زیادہ بڑھ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کو سمجھاتے رہے، پیغام توحید دیتے رہے، لیکن ان لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آئی اور یہ اپنے کفر پر اڑے رہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ محسوس کر لیا اور یہ خیال کیا کہ یہ تو میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور کفر پر اڑے ہوئے ہیں، تو اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو مدد کی ضرورت محسوس ہوئی، جیسا کہ ہر نبی کو کچھ نہ کچھ مدد کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور یہ وہ مدد ہوتی ہے جو اسباب کے دائرے میں رہ کر کے ایک نبی کو پہنچائی جاتی ہے، یعنی اس کا معاون بن کر کے اس کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ان کی سرکشیوں سے پریشان ہو گئے تو کہنے لگے کہ بھائی ایسے حالات میں میرا ساتھ کون دے گا، میری مدد کرنے کے لیے کون تیار ہے؟ تو ان کے ساتھ دینے کے لیے چند افراد تیار ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم جان و مال سے اللہ کے لیے حاضر ہیں اور آپ کی مدد کرنے کے لیے، آپ کا تعاون کرنے کے لیے ہر طرح سے تیار ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کی اتباع کریں گے۔ بہرحال یہ ایک گروہ تیار ہو گیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی دشمنی اور زیادہ بڑھ گئی۔ اب یہ جو یہودی لوگ تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو تو مانتے نہیں تھے، ان کو نبی نہیں مانتے تھے، ان کے پیغام کو ٹھکراتے تھے جو یہودی تھے۔ تو ان لوگوں نے، جو یہودی تھے، انہی کی حکومت تھی اس وقت، انہی کا بادشاہ تھا، لیکن ان کے بادشاہ سے اوپر ایک فرما روا بادشاہ اور تھا جو رومیوں کا بادشاہ تھا، یعنی اصل حکومت رومیوں کی تھی، لیکن رومیوں کی حکومت میں جیسے صوبوں کے اندر چیف منسٹر ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، اسی طرح کچھ صوبوں کے، کچھ علاقوں کے بادشاہ مقرر ہوا کرتے تھے۔ تو اس علاقے کا جو بادشاہ تھا وہ یہودی تھا۔ اب جو اصل جو پاور ہے وہ تو رومیوں کے پاس ہے، یہودی کچھ نہیں کر سکتے بغیر رومیوں کی اجازت کے۔ تو یہودیوں کے یہاں یہ سازش ہو رہی تھی، یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ کسی طرح مسیح عیسیٰ کو سولی پر چڑھا دیا جائے اور ان کا قصہ دنیا سے ختم کر دیا جائے، جیسا کہ انہوں نے پہلے کہ ان کے ہاں تو کوئی غیر معمولی چیز تھی، یہ معمولی چیز بہت زیادہ چھوٹی چیز سمجھی جاتی تھی، بس کوئی نبی آیا اور اس نے پیغام توحید دیا
دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، انہوں نے اٹھا کر کے قتل کر دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے ایسا ہی کیا، حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ ایسا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بے انتہا پریشان کر کے رکھ دیا۔ یہ یہودی لوگ جو تھے، یہ بنی اسرائیل والے، یہ بہت زیادہ سرکشی میں بڑے ہوئے تھے۔ اب یہ آخری حد چل رہی تھی ان کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر کے آخری اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ اپنا پیغام پہنچایا، آخری پیغام کے کسی طرح ان کی سمجھ میں آ جائے۔ لیکن ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی اب وہی معاملات کرنے شروع کر دیے جو پہلے سے کرتے چلے آئے ہیں، یہاں تک کہ ان کے حق ہونے کی دلیل میں، حق کو ثابت کرنے کے لیے، سچے ہونے کی دلیل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنے بڑے بڑے معجزے دے دیے کہ جن کا بھی اوپر چند آیتوں میں ذکر کیا گیا تھا گزشتہ مرتبہ، کہ وہ کسی مردے کو کہتے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو وہ مردہ زندہ ہو کر کے کھڑے ہو جایا کرتا تھا۔ اسی طرح وہ مٹی کا پرندہ بنا کر اور اس میں پھونک مارتے اس کو اڑا دیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے۔ تو اس طرح کے معجزے، کسی نابینا کو کے آنکھوں پر پھونک مار کر کے اس کو بینا کر دیا کرتے تھے، اس کی آنکھوں میں روشنی آ جایا کرتی تھی۔ اسی طرح کے بڑے بڑے معجزے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو دیے تھے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کی سمجھ میں کسی طرح آ جائے کہ یہ سچے نبی ہیں، لیکن پھر بھی ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ اب جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو اپنے بادشاہ تک تو بات پہنچانا آسان تھی، لیکن اب رومیوں سے کس طرح اس بات کے لیے تیار کیا جائے کہ عیسیٰ کو سولی دینی ہے، لہٰذا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوالات کا سلسلہ بڑھایا اور رومیوں کے خلاف سوالات کرنے لگے۔ ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ ایک نبی تھے، تو نبی تو سچ اور حق ہی کہتا ہے، اس کی زبان سے غیر حق بات تو نہیں نکل سکتی نا، حق کے علاوہ کوئی اور بات نہیں نکل سکتی، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حق بات کہی۔ انہوں نے جا کر کے رومیوں کو چڑھانا شروع کر دیا کہ اس طرح ایک نبی ہونے کا دعوے دار شخص ہے جو آپ کے خلاف اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لہٰذا وہاں سے حکم مل گیا کہ سولی پر چڑھا دیا جائے۔ اب جب یہ حکم مل گیا، آگے کیا ہوتا ہے اگلی آیتوں میں آ رہا ہے، وہ میں بھی بتاؤں گا۔ یہاں سے جو جن باتوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ صرف یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پکارا کہ بھئی میری مدد کے لیے آئیں، کون تیار ہے؟ تو جو چند آدمیوں نے وعدہ کیا تھا ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ نے محسوس کر لیا بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو، کہ وہ کفر پر اڑے ہوئے ہیں، قال، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، من انصاری الی اللہ، کہ اللہ کے لیے میری مدد کرنے والے کون ہیں؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، ان کے حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی ہم ہیں آپ کا ساتھ دینے والے۔ حواریوں سے مراد یہاں وہ لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ پہلے سے ہی دیا کرتے تھے، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ پہلے سے وہ ایمان بھی لے آئے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو مانتے بھی تھے، ان کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ تو اب بھی انہوں نے لبیک کہا کہ ہم آپ کا پوری طرح ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، بتائیں ہمارے لیے کیا خدمت ہے۔ کہنے لگے آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ رہنا کہ ہم سب مسلمان ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں لفظ استعمال کیا گیا مسلمون کا، یہ ان لوگوں کا جواب ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام 1400 سال پہلا مذہب ہے۔ کتنی مرتبہ قرآن میں آ چکا ہے اور کتنی مرتبہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ جتنی بھی مسلمانوں کا یہاں تذکرہ آتا ہے قرآن میں، وہ صرف یہ نہیں کہ 1400 سال پہلے والے مسلمانوں کا ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور اس امت تک کے تمام ایمان والوں کو مسلمان کہا گیا ہے۔ اب لوگ اعتراض کرنے والے کرتے ہیں، پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے، خلاف نفرتیں بھڑکائی جاتی ہیں کہ صاحب یہ تو 1400 سال پہلا مذہب ہے، حالانکہ سراسر غلط بات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے لوگ ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو گواہ بنا رہے ہیں اس بات پر کہ آپ ہمارے گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو بھئی عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہا کرتے تھے اور اللہ نے ان کا نام مسلمان رکھا تھا۔ تو لہٰذا پتہ چلا کہ مذہب اسلام یعنی یہ مسلمانوں کا جو مذہب ہے یہ کوئی 1400 سال پہلا 1500 سال پہلا مذہب نہیں، بلکہ جب سے دنیا قائم ہے، جب سے حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے، جبھی سے مذہب اسلام کی بنیاد رکھی ہوئی ہے۔
تو وہ کہنے لگے کہ آپ ہمارے گواہ رہیے کہ ہم سب مسلمان ہیں۔ مسلمان کا ایک مطلب ہوتا ہے فرما بردار، یعنی ہم فرما برداری کرنے کے لیے تیار ہیں، اور مسلمان تو حقیقی وہی ہوتا ہے جو فرما بردار ہوتا ہے۔ یوں تو ہم اپنے آپ کو کہنے کے لیے کہتے رہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن حقیقی اور سچے مسلمان ہم اسی وقت کہلائیں گے جب کہ ہم 100% اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی کوشش کریں گے۔ 100% اللہ کے نبی کی اتباع جب تک ہماری زندگی کے اندر نہیں آئے گی، جب تک ہم سچے مسلمان نہیں کہلا سکتے۔ اللہ کے یہاں ہمارا نام سچے مسلمانوں میں شامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ 100% اطاعت اور فرما برداری نہ آ جائے۔ اس لیے کہ مسلمان کہا ہی اس کو جاتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، یعنی پورا کا پورا فرما بردار بن جائے۔ تو انہوں نے گواہ بنایا اس بات پر کہ ہم آپ کے لیے فرما بردار رہیں گے، مسلمان بن کر کے رہیں گے۔ ربنا، اب دعا کر رہے ہیں، اے ہمارے پروردگار، آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، کہ ہم نے جو آپ نے جو بھی کچھ نازل کیا اس پر ہم ایمان لے آئے ہیں، اور ہم نے آپ کے رسول کی اتباع کی، پیروی کی۔ فاکتبنا مع الشاہدین، لہٰذا اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ دیجیے، یعنی مسلمانوں میں ہمارا شمار کر دیجیے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور انہوں نے خفیہ تدبیریں اختیار کرنی شروع کر دی۔ جب یہ مدد کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، چھوٹا سا لشکر تیار ہو گیا، تو اب ان کے پیٹ میں کھلبلی مچنے لگی۔ کن کے؟ یہودیوں کے، جو پیغام توحید کو ٹھکرا رہے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مان رہے تھے۔ انہوں نے خفیہ تدبیریں کرنی شروع کر دی، اور وہی تدبیریں جو میں ابھی بتا رہا تھا کہ رومیوں سے جا کر کے ان کو چڑھانے لگے اور کہنے لگے کہ اس کو اس طرح عیسیٰ مسیح کو سولی پر چڑھانا ہے۔ لہٰذا وہاں سے فرمان جاری ہو گیا کہ عیسیٰ کو سولی پر چڑھا دیا جائے۔ لیکن کیا ہوا آگے؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے تدبیر اختیار کی، خفیہ چالیں چلنے لگے، اللہ نے بھی اپنی چالیں چلیں۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سے بڑھ کر تو یہ چالیں چلنے والے نہیں ہو سکتے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ تو بڑا بہترین چال اور تدبیر کرنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو سب کی چالوں کو جانتا ہے، اور جو خود تدبیر اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس سے بڑھ کر کون تدبیر کر سکتا ہے؟ پھر کیا تدبیر کی اللہ تعالیٰ نے؟ تدبیر یہ ہوئی آگے چل کر کے کہ ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری کو رشوت دے کر کے تیار کیا کہ کسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرواؤ۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک باغ کے اندر ایک کوٹھڑی بنی ہوئی تھی، اس کوٹھڑی میں عبادت کیا کرتے تھے، اور یہ 12 افراد جو ان کے حواری تھے، 12 افراد یہ کوٹھڑی کے باہر پہرے داری کیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کوٹھڑی کے اندر عبادت کیا کرتے تھے۔ اب ان 12 میں سے ان یہودیوں نے ایک حواری کو تیار کیا رشوت دے کر کے۔ یہ رشوت کا معاملہ بھی شروع سے چلا رہا ہے، تو یہ اس کو رشوت دے کر کے، لالچ دے کر کے تیار کر لیا کہ کسی طرح عیسیٰ کو گرفتار کرواؤ۔ لہٰذا وہ تیار ہو گیا کہ ٹھیک ہے، میں عیسیٰ کو فلاں وقت تم آ جانا، اور میں تمہیں بتا دوں گا کہ یہ ہمارے استاد ہیں۔ اس طرح کے کوئی الفاظ اس نے کہے کہ جس طرف میں اشارہ کر کے کہوں کہ یہ ہمارے استاد ہیں، بس انہی کو گرفتار کر لینا، وہ عیسیٰ مسیح ہیں۔ لہٰذا اب یہودی آ گئے۔ اب یہ ان کے حواریوں میں سے جس آدمی کو رشوت دی گئی تھی وہ اندر گیا ان کو گرفتار کروانے کے لیے۔ لہٰذا جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی وہ دروازے میں اندر داخل ہوا کوٹھری کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل کو بدل دیا، اور اس کی شکل ایسی ہو گئی جیسے عیسیٰ مسیح کی۔ وہ گھبرایا، اور جیسے وہ اندر داخل ہوا تو 4 فرشتے آئے، اس کوٹھری کی چھت پھٹی، اور فرشتے آ کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر کے آسمان پر لے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک چال چلی، ایک تدبیر اختیار کی، جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ چالیں چل رہے ہیں تو اللہ بھی چالیں چل رہا ہے، اور اللہ ایسا ہی کرتا ہے اپنے دشمنوں کے ساتھ۔ اس لیے ہمیشہ اللہ پر ایمان اور بھروسہ رکھنا چاہیے ایک مسلمان کو۔ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کب کہاں کی کس کی کایا پلٹ دے، لیکن اصل میں ہم لوگوں کے اندر بھی تو کمیاں ہیں نا، جن کی وجہ سے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں آ پاتی، ورنہ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہماری مدد بھی کر سکتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کیا۔ کس طرح کیسی خفیہ تدبیر اللہ تعالیٰ نے اختیار کی، دیکھیے کہ جب 4 فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر لے گئے، اب اس کی شکل، جو یہ حواری تھا جس نے رشوت دے، جو یہ بدمعاش قسم کا آدمی تھا، رشوت دے کر لے کر کے تیار ہو گیا تھا،
تو اب اس آدمی کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جیسی ہو گئی، گھبرا کر کے فوراً باہر آیا، کیونکہ اندر تو کچھ نظر نہیں آیا، فرشتے نظر آئے. تو ایسے حالت میں اگر انسان کو جنات یا فرشتے نظر آ جاتے ہیں تو فوراً اس کو گھبراہٹ محسوس ہونے لگتی ہے، گھبرا جاتا ہے، بالکل پاگل سا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. لہٰذا وہ گھبراہٹ کے عالم میں باہر آیا. اس کی شکل تو پہلے ہی بدل چکی تھی. اب جو باہر کھڑے ہوئے اس کے حواریین، حضرت عیسیٰ کے حواریین تھے جو 11 رہ گئے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ یہ ہمارے استاد ہیں. اس کی شکل بدل گئی تھی. اب چونکہ اس نے یہ نشانی بتائی تھی کہ میں جس کی طرف اشارہ کر کے کہوں گا کہ یہ ہمارے استاد ہیں، اس کو گرفتار کر لینا. تو جب اس کو کہا گیا کہ یہ ہمارے استاد ہیں کہ ہم، تو اس یہودیوں نے اس شخص کو گرفتار کر لیا اور اس کو گرفتار کر کے سولی پر چڑھا دیا. ان کے خیال کے مطابق تو انہوں نے عیسیٰ مسیح کو سولی پر چڑھا دیا، لیکن حقیقت میں کیا ہوا؟ عیسائیوں کے یہاں بھی یہ بات لکھی ہوئی ان کی کتابوں کے اندر کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا، اور اس کی تصدیق پھر قرآن کریم کرتا ہے. قرآن کریم کے تو سچ ہونے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہے ہی نہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ خفیہ تدبیر اختیار کی ان لوگوں کے ساتھ، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، اور پھر کیا معاملہ ہوا؟ ہلاکت اور بربادی ان کا مقدر ہوئی. دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی ہمیشہ کے لیے ان کا مقدر بن گئی. آپ دیکھیں کہ یہودی آج کل تو دنیا پر غالب ہو رہے ہیں، چھا رہے ہیں، لیکن ہمیشہ سے ان کی یہ تاریخ رہی ہے. کیوں چھا رہے ہیں وہ بھی ابھی میں بتاؤں گا. ہمیشہ سے ان کی یہ تاریخ رہی ہے کہ یہودی یہ عیسائیوں سے ہمیشہ دبے ہوئے رہے ہیں، ہمیشہ عیسائی ان کے اوپر غالب رہے. اور ابھی چند سال پہلے، کچھ 100 سال پہلے، جو ہٹلر نے یہودیوں کو قتل کیا تھا، وہ ہٹلر جو تھا وہ بھی عیسائی تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ یہ ہمیشہ یہودی جو ہوں گے وہ دب کر کے رہیں گے، مغلوب ہو کر کے رہیں گے. آج کل جو بظاہر ہمیں یہ لوگ غالب نظر آ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ یہودی پوری دنیا پر چھائے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے بھی عیسائیوں کی چالیں ہیں. عیسائی ان کے پیچھے سے کام کر رہے ہیں. کنٹرول موڈ جو ہے وہ آج بھی عیسائیوں کے ہاتھ میں ہے، لیکن جو بالکل یہ فرنٹ پر ہیں وہ یہودی ہیں. ورنہ حقیقت میں عیسائی اگر چاہیں، آج بھی دنیا کی سب سے زیادہ تعداد میں جو قوم، جو مذہب ہے وہ عیسائی مذہب. اگر عیسائی قوم چاہے تو وہ ان کو 2 منٹ کے اندر دھول چٹا سکتا ہے. لیکن عیسائی خود اپنے مذہب سے چونکہ ہٹے ہوئے ہیں اور خود اپنی روش سے اور اپنے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں، لہٰذا اس وجہ سے آج عالم یہ ہو گیا کہ دونوں گھل مل کر کے ایک ہو گئے ہیں، ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہو گئے ہیں. لہٰذا نہ کوئی غالب رہا نہ کوئی مغلوب رہا. لیکن حقیقت کی نگاہ سے اگر دیکھا جائے، اندرونی اعتبار سے، تو آج بھی عیسائی ان کے اوپر غالب ہیں. یعنی عیسائی جب چاہیں ان کی کایا پلٹ سکتے ہیں، لیکن وہ چاہتے نہیں، کیونکہ وہ اپنے مذہب سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے یہ تدبیر اختیار کی، اور اللہ سے بہترین تدبیر اختیار کرنے والا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اذ قال اللہ، اللہ کی تدبیر کیا تھی؟ اللہ کی تدبیر یہ ہے، اذ قال اللہ، جب کہ اللہ نے کہا، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیک، میں تمہیں اپنے پاس بلانے والا ہوں، ورافعک الی، اور میں تمہیں اٹھانے والا ہوں اپنے پاس، ومطہرک من الذین کفروا، اور میں ان کافر بدمعاشوں کے گندے ماحول سے تمہیں پاک کرنے والا ہوں، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور قیامت تک تمہاری اتباع کرنے والے، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے وعدہ فرما رہے ہیں کہ قیامت تک تمہاری اتباع کرنے والے نافرمان کافر لوگوں پر فوقیت میں رہیں گے، یعنی ہمیشہ ان کے اوپر غالب رہیں گے کفر کرنے والوں کے اوپر. اس سے ایک مسئلہ اور نکالا جا سکتا ہے، ایک نقطے کی بات اور اس سے نکالی جا سکتی ہے، اور وہ نقطے کی بات یہ ہے کہ ہمیشہ اسلام اور مسلمان غالب رہیں گے اگر وہ سیدھے اور سچے راستے پر ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ کافروں کے اوپر غالب رکھے گا اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے فرما بردار لوگوں کو، جو نبی کی، جو رسول کی اتباع کرنے والے لوگ ہوں گے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو دعوے دار کہتے ہیں کہ ہم نبی کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں، تو پھر ہم غالب کیوں نہیں ہیں؟
قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہی اعلان ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ تم ہی عزت والے رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم سچے مومن ہو۔ تو پھر ہم غلبے میں کیوں نہیں ہیں، ہم غالب کیوں نہیں ہیں؟ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ تو پتہ چلتا ہے کہ جس اتباع کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے، جس رسول کی اطاعت کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے، وہ اطاعت اور وہ اتباع ہمارے درمیان سے غائب ہے، وہ مسلمانوں میں نہیں رہی، وہ اتباع ہی نہیں رہی، وہ اطاعت نہیں رہی، وہ فرما برداری ختم ہو گئی، لہٰذا غلبہ ختم ہو گیا۔ آج بھی اگر وہ فرما برداری اور وہی اتباع رسول کی آ جائے تو آج بھی اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اوپر آپ کو غلبہ عطا کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ اللہ کا ایک اصول ہے جو بنا ہوا ہے، اللہ اپنی عادت کے خلاف نہیں کر سکتا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ اپنی عادت میں تبدیلی نہیں کرتا ہے، اللہ کا یہ اصول ہے، جو اطاعت کرے گا وہ غالب رہے گا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو حقیقت میں اللہ والے لوگ ہوتے ہیں نا، جو اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو نہ تو دنیا کے اندر کسی چیز کا غم اور ڈر ہوتا ہے اور نہ قیامت میں ہوگا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی وہ بادشاہوں والی زندگی گزارتے ہیں، وہ لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں، تو کیوں ان کو غلبہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، لیکن وہ غلبہ جو ہوتا ہے وہ انڈیویجولی ہوتا ہے ان کا، یعنی فردن فردن ہوتا ہے۔ کوئی اللہ والا ہے، اس کا غلبہ ہے، اس کا ایک روب ہوتا ہے پورے معاشرے کے اندر، لیکن مجموعی طور پر اگر غلبہ چاہتے ہو تو مجموعی طور پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ پورا معاشرہ 100% متبع بن جائے اللہ کے نبی کا، یعنی نبی کی اور رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارنے والا بن جائے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ جیسا کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی، پھر اگر بات اس تفصیل سے کی جائے تو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی مدد کیوں تھی بھائی؟ اسی لیے نا کہ وہ اللہ کے رسول کے 100% اتباع کرنے والے لوگ تھے، ایک ایک چیز میں اللہ کے نبی کی اتباع اور اطاعت کیا کرتے تھے، اسی لیے تو اللہ کی مدد آتی تھی، اسی لیے تو ساری دنیا کے اوپر انہوں نے غلبہ کر کے دکھایا، حکومت کر کے دکھائی۔ کیسے لوگ تھے؟ تو یہی چیز ہمارے درمیان سے غائب ہو گئی، جس کی وجہ سے اللہ نے ہم سے غلبہ چھین لیا ہے۔ غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پورے معاشرے کو فرما بردار بنا لو، کوشش کر لو خود بھی۔ اس کے لیے سب سے پہلے اگر میں چاہتا ہوں تو مجھے فرما بردار بننا پڑے گا۔ میں جب فرما بردار بن جاؤں گا، میں مطیع بن جاؤں گا اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، تو پھر میں دوسرے کے اوپر محنت کروں گا تو اس کا اثر ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم خود بھی بنیں اور ہمارا معاشرہ بھی ایک پاکیزہ معاشرہ بن جائے، اتباع کرنے والا معاشرہ بن جائے، جس کی وجہ سے اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہو۔ یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہمیشہ کفر کرنے والوں کے اوپر ایمان والے، اتباع کرنے والے لوگ غالب رہیں گے قیامت تک۔ ثم الی مرجعکم، پھر تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر میں ان تمام باتوں میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا قیامت کے دن کہ جب جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو۔ فاما الذین کفروا، لہٰذا تم میں سے جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، فاعذبہم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ، تو میں ان کو بڑا سخت ترین عذاب دوں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ واما الذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں۔ صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ مسلمان ہونے کے بعد اتباع ضروری ہے۔ پھر وہی بات یہاں آ رہی ہے، یعنی عمل صالح ضروری ہے۔ عمل صالح کے بغیر آپ نجات نہیں پا سکتے، میں نجات نہیں پا سکتا۔ صرف مسلمان ہونا کافی نہیں، بلکہ مسلمان ہونے کے بعد الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، 4 چیزیں اللہ نے بیان فرمائی۔ ایمان کے بعد 3 چیزیں، عمل صالح اور وتواصوا بالصبر، صبر اختیار کرنا، اور وتواصوا بالحق، حق بات کی وصیت اور دعوت دینا۔ تو عمل صالح اگر اختیار کرتے ہیں ایمان لانے کے بعد تو فیوفیہم اجورہم، پھر اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ ان کو پورا پورا اجر دیا جائے گا، یعنی ان کے عمل کے اندر ذرہ برابر کمی نہیں کی جائے گی۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو، ظالم لوگوں کو محبوب نہیں رکھتا، پسند نہیں کرتا۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم،
اور یہ آیات یعنی نشانیاں ہیں اور حکمت بھرے تذکرے ہیں، حکمت سے بھرے ذکر ہیں جو ہم تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں، جو ہم تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ ان مثل عیسیٰ، یہ بات یہاں ختم ہو گئی۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال کی طرح ہے، آدم کی طرح ہے۔ یہاں ایک عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے۔ یہودیوں عیسائیوں کا ایک عقیدہ ہے، جو خود عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگ تھے، حضور کی بعثت تک، یعنی حضور کے نبی بنائے جانے تک تو عیسائی مذہب درست تھا، مذہب حق تھا، لیکن اب حضور کے آنے کے بعد، نبی بنائے جانے کے بعد اب عیسائی مذہب منسوخ ہو گیا، اب اس کا کوئی اعتبار نہیں، اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے، ان کی اتباع کیے بغیر اب کام نہیں چلے گا۔ لہٰذا جب یہ رفتہ رفتہ زمانہ گزرتا گیا تو اب عیسائیوں کے یہاں طرح طرح کے عقائد پیدا ہوتے چلے گئے۔ کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا ڈالا، کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا ڈالا، یعنی غرض یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی سے اوپر اٹھا کر کے خدا کے درجے تک انہوں نے پہنچا دیا۔ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اس لیے کہتا تھا کہ وہ ایک بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تھا، اور اس لیے کہتے تھے، بعض لوگ اس لیے نبی خدا کہتے تھے کہ ان کو موت نہیں آئی بلکہ وہ ایک آسمان پر اٹھا لیے گئے، تو اس لیے وہ خدا کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، اس کو ریجیکٹ کیا ہے، ان کے اس عقیدے کو۔ فرماتے ہیں کہ آدم کی تخلیق میں غور کرو، اگر اس وجہ سے تم عیسیٰ کو خدا مانتے ہو کہ وہ بغیر باپ کے پیدا کیے گئے، تو پھر تو آدم کو بڑا خدا ماننا چاہیے کیونکہ وہ بغیر ماں باپ کے پیدا کیے گئے، لیکن ایسا نہیں ہے نا۔ تو پھر عیسیٰ علیہ السلام جس طرح حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اور اللہ کی قدرت سے پیدا کیے گئے تھے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی قدرت ہی سے بغیر باپ کے پیدا کیے گئے تھے۔ یہ بتانا یہاں مقصد ہے۔ فرماتے ہیں ان مثل عیسیٰ، کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، خلقہ من تراب، کہ جن کو مٹی سے بنایا گیا، ثم قال، پھر اللہ نے کہا، لہو، ان سے، یعنی جو مٹی کا پتلا بنایا گیا تھا تو ان سے اللہ نے حکم دیا، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو گیا۔ یعنی بس اتنا کہنا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ تو کتنی بڑی قدرت سے اللہ نے پیدا کیا، وہ تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا ہونے پر تم خدا مان رہے ہو، تو حضرت آدم کو کیا مانو گے؟ لہٰذا جب حضرت آدم کو کچھ نہیں مانتے، وہ اللہ کی قدرت سے پیدا کیے گئے، تو حضرت عیسیٰ بھی اللہ کی قدرت سے پیدا کیے گئے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ وہ حقیقتیں ہیں، حقیقی باتیں ہیں جو تمہارے رب کی طرف سے بیان کی جا رہی ہیں۔ فلا تکن من الممترین، تم شک کرنے والوں میں سے مت ہو جانا۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اب یہاں سے ایک واقعے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، بس بہت مختصر سا رہ گیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ نجران ایک جگہ ہے مدینے سے کچھ دور، مدینے سے کچھ فاصلے پر، تو یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں عیسائی لوگ آباد تھے نجران کے اندر۔ تو جب آپ کی نبوت کا چرچا عام ہوا تو نجران سے 70 آدمیوں کا ایک وفد عیسائیوں کا مدینہ پہنچا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے کے لیے یا آپ کو سمجھانے کے لیے، گویا کہ اس طرح کہ آپ کو سمجھایا جائے، لہٰذا آپ کے پاس آئے۔ 70 آدمی تھے وہ عیسائیوں کے، ایک پورا وفد تھا۔ اب ان لوگوں نے آ کر کے بہت دنوں تک بحثیں ہوتی رہیں حق و باطل کی، کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے۔ یہ لوگ بغیر دلیل کے تھے لیکن ماننے کے لیے پھر بھی تیار نہیں تھے عیسائی لوگ۔ لہٰذا جب آپ علیہ السلام اپنی دلیلیں دے دے کر کے تھک گئے اور بہت زیادہ معاملہ بڑھ گیا بحث و تمحیص کا، بحث کا، تو اب آپ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے کہ اب جو لوگ آپ سے مزید بحث کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے یہ کہہ دیجئے، اور یہ ہوتا ہے جس کو مباہلہ کہا جاتا ہے، جب حق اور باطل میں ٹکراؤ ہو جائے اور ان کا حق پر ہونا کسی کا ظاہر نہ ہو پا رہا ہو دلیلوں کے ساتھ بھی، تو پھر اس کا آخری درجہ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ مباہلہ کیا جائے۔ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں گروہ میدان کے اندر نکلیں اور وہاں نکل کر کے اللہ سے یہ دعا کریں یا بد دعا کریں، اپنے لیے یا تو دعا کریں یا بد دعا کریں دوسرے وفد کے لیے، کہ یا اللہ جو ہم میں سے حق پر ہے اس کو بچا لے، اور جو ہم میں سے باطل پر ہے اس پر اپنی لعنت برسا۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر
لعنت برسا دیتا ہے، یعنی فوراً اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ تو لہٰذا ایسا ہوا کہ جب یہ لوگ بحث کرتے کرتے بہت زیادہ دن ان کو ہو گئے، ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، تو اب اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ نے ان لوگوں سے کہا کہ میں اپنے گھر والوں کو لے کر کے، اور ان گھر والوں میں کون تھے؟ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین جو آپ کے پیارے نواسے ہیں، ان چاروں کو لے کر کے اور پانچویں حضور خود میدان میں نکل گئے اور کہنے لگے کہ تم اپنے گروہ کو لے آؤ اور ہم میدان میں نکل کر کے بد دعا کرتے ہیں، جو ہم میں سے جو حق پر ہوگا وہ بچ جائے گا اور جو باطل پر ہوگا وہ لعنت کا مستحق ہوگا۔ لہٰذا جب آپ نے یہ مباہلے کی دعوت دی، ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں تھوڑا سا وقت دیجیے، ہم مشورہ کریں گے آپس میں۔ لہٰذا ان کو وقت دے دیا گیا۔ اب یہ لوگ آپس میں مشورہ کرنے کے لیے بیٹھے، مجلس مشاورت منعقد کی ان لوگوں نے۔ اب مشورہ ہو رہے ہیں آپس میں، تو جانتے ہیں کہ اگر یہ نبی سچے ہوئے تو ہمارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، ہماری تو نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ آپس میں کہنے لگے کہ واقعی اگر یہ نبی سچے ہوئے نا، جیسا کہ ہماری کتابوں میں ذکر ہے، تو ہماری نسلیں برباد ہو جائیں گی، لہٰذا چکر میں مت پڑو اور ان سے صلح کر لو۔ لہٰذا ایسا ہوا کہ کچھ مشورے کے بعد ان لوگوں نے آ کر کے کہا کہ ہم سے جو جزیہ، جو فدیہ آپ وصول کرنا چاہتے ہیں، جو رقم ہم سے لینا چاہتے ہیں وہ ہم سے لے لیں، لیکن ہمیں چھوڑ دیں، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ لہٰذا پھر ایسا ہوا کہ سالانہ جزیہ ان سے مقرر کر لیا گیا اور اس بات پر ان سے صلح کر لی گئی۔ تو اس کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، کہ جو تمہارے پاس علم آ جانے کے باوجود تم سے اس معاملے میں بحث کر رہے ہیں، فقل، تو ان سے کہو، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، کہ آ جاؤ تم بھی اور ہم بھی، اور تم اپنے بیٹوں کو، تم اپنی اولاد کو لے آؤ اور ہم اپنی اولاد کو لاتے ہیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اور تم اپنی عورتوں کو لے آؤ اور ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور تم خود بھی آ جاؤ اور ہم خود آتے ہیں۔ یعنی میدان کے اندر بلانے کی، مباہلہ کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ثم، پھر، نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ پھر ہم اللہ سے بد دعا کریں گے تو ہم میں سے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو جائے گی۔ ان ھذا لہو القصص الحق، یہ وہ حقیقی قصے ہیں جو اللہ بیان فرما رہا ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور اللہ ہی ہے جو زبردست حکمت کا مالک ہے۔ فان تولوا، پھر اگر وہ لوگ روگردانی کریں، پھر بھی اگر بات نہ مانیں، آخری درجہ، فإن اللہ علیم بالمفسدین، تو بات چھوڑ دیں، اور علیم بالمفسدین، اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظروں سے ناواقف، اوجھل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان سے ناواقف نہیں ہے کہ کہیں سے بچا کر کے نکل جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو ایک ایک کو جانتا ہے، اور چن چن کر کے اللہ تعالیٰ سب کو سزا دے گا۔ اللہ کے عذاب کا انتظار کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور کہنے سننے پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ۔